اچھی بات ہے، الحمدللہ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور مرنے کے بعد اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، رسول کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اللہ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ ہدایت جو ہم نے بھیجی ہے، اس ہدایت کی جو پیروی کریں گے، اس رسول کی جو پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں جب تک دنیا کے اندر رہیں، 20 برس، 30 برس، 40 برس، 100 برس اللہ نے جتنی مدت دی ہے، تب تک ہم امن و امان سے نبی کی اطاعت و اتباع میں گزاریں، اور جب مریں تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ یہی ہمارے پیدائش کا اور وجود کا مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر جنت چاہتے ہو، رب کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ایسے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جو گروہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، جو جماعت کامیابی کی طرف جا رہی ہے، تو وہ رسول کی جماعت ہے، رسول کے ماننے والوں کی جماعت ہے، رسول کے مطیع اور فرما برداروں کی جماعت ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، انہی کے اندر شریک ہو جاؤ، رسول کی اطاعت کر لو، رسول کی پیروی کر لو۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر رسول کی پیروی کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ من یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما، جو رسول کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی پیروی کریں گے، وہی عظیم کامیابیوں سے درکنار جو ہے ہمکنار ہوں گے، عظیم کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ سمجھو بات آئی نہیں؟ تو نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت۔ سب کچھ انہی کے قربان، سب کچھ انہی کے لیے نثار، یہی محبت کی پہچان بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب جو شخص بھی عاشق رسول بننا چاہتا ہے، جو شخص بھی محب رسول کا دعویٰ کرتا، جو شخص بھی محبت رسول کا دعویٰ کرے، دنیا کا کوئی بھی آدمی، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی بدھسٹ ہو، کوئی زردشتی ہو، کوئی کافر ہو، کوئی غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، اسی ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھا لو، اسی آئینے کے سامنے لا کے کھڑا کر لو کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، عزیزو یہ آئینہ اللہ رضا جل نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ آئینہ ہے قرآن کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو تم بڑے اولیاء اللہ بنتے ہو، بڑے محب رسول بنتے ہو، بڑے عاشق رسول بنتے ہو، جنت میں جانے کے دعوے دار ہو، آؤ ہم جھگڑا نہ کریں، لڑائی نہ کریں، فتنہ نہ کریں، فساد نہ کریں، محبت اور پریم سے اسی آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں خود کو۔ فاتبعونی، اتباع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عقیدہ لینا ہے نبی سے لینا ہے، عمل لینا ہے نبی سے لینا ہے، نماز تمہاری نبی کی نماز ہونی چاہیے، عقیدہ نبی کا عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ اسی طرح سے جیسا ابو بکر کا عقیدہ تھا، عثمان کا عقیدہ تھا، عمر کا عقیدہ تھا، فاطمہ الزہرا کا عقیدہ تھا، عائشہ کا عقیدہ تھا، اور صدیقہ کائنات کا عقیدہ تھا، علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہ اجمعین سب کا عقیدہ تھا۔ عمل اسی طرح سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، اخلاق اسی طرح کا جس طرح نبی علیہ السلام نے ہم کو بتلایا۔ اب وہاں پر جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ جائیں، نبی کی بات آ جائے، تو اللہ اپنی گردنوں کو جھکا دو، اپنی خواہشات کو ختم کر دو۔ نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا ہو سکتا ہے اللہ کے بعد نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، جب رسول کی رسول کی موجود ہے، اب رسول کی رسالت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی دوسرا رسول نہیں آ سکتا۔ اب یہاں کسی کا سکہ نہیں چل سکتا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی شہید کا، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی مولوی کا۔ قیامت کی صبح تک یہاں سکہ چل رہا ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا۔ یہاں کس کا سکہ چلے گا؟ ہاں، لوگوں کو گمراہ کیا جائے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں محمد الرسول اللہ کا سکہ چل رہا ہے۔ نبی کی رسالت قیامت کی صبح تک ہے۔ اب کوئی نیا رسول بن کر کے آئے گا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی،
اسے جوتے کی نوک پر ٹھوکر مار دیا جائے گا۔ نہ کسی انسان کو رسول ماننے کے لیے ہم تیار ہیں اور نہ ہی کسی انسان کو رسول کے مقابلے میں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول ماننا بھی شرک اور رسول کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کرنا بھی شرک فی الرسالت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے بتلایا جب رسول آ گئے، رسول کا پیغام موجود ہے، اب ہمارا یہ فرض ہے امت مسلمہ کا کہ ہمارے نبی ہیں، اگر واقعی محبت ہے خلاص، نبی علیہ السلام نے اگر فرما دیا یہ کرو تو پھر تکلیف کیوں ہو، کیوں پریشانی ہے، کیوں اختلاف ہے؟ اگر واقعی محبت ہے، اگر واقعی الفت ہے تو نبی علیہ السلام نے جتنا دین اپنے صحابہ کو دیا اور سمجھایا، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، اسی کو اہل الحدیث بھی کہہ لو، کیونکہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ہم ہی اصلی اہل سنت والجماعت ہیں، ڈپلیکیٹ نہیں، اصلی ٹناٹن بالکل 24 کیرٹ 24 نمبر، یہ بھی تانا دیا جاتا ہے 24 نمبر جانتے ہو، بڑا اچھا نام ہے، یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سونا 24 کیرٹ کا ورجنل ہوتا ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ کوئی آپ کو 24 نمبر ہی کہتا ہے تو برا ماننے کی کیا، تو سمجھ جاؤ یہ ملاوٹ والا ہے، خود ہی اپنے آپ بیچارہ غلط بن رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وہابی کہتا، حالانکہ ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ وہابی نہیں کہتے، لیکن اگر مانتے ہیں یہ وہابی ہے تو پریشان ہونے کی، وہاب اللہ کا نام ہے۔ وہاب کس کا نام ہے؟ بھئی ہندوستان والے کو کیا کہیں گے؟ ہندوستانی۔ پاکستان والے کو پاکستانی، بنگالی کو کہیں گے بنگالی، جاپان کو کہیں، جاپان میں رہنے والے کو کہیں گے جاپانی، امریکہ کے رہنے والوں کو امریکی، ہے کہ نہیں؟ ایسے جو وہاب ہوتا ہے، وہاب اس کی طرف نسبت کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ وہابی۔ تو وہاب اللہ کا نام ہے، تو اللہ والے ہو گئے آپ۔ تجھے کو ہم تو اللہ والے ہو گئے، تو نے تو ہمیں اللہ والا بنا دیا، تو کیا ہے؟ لہابی ہے۔ اور دو ہی کیٹیگری ہے، یا وہابی یا لہابی، تو وہابی تو ہو گئے ہم، تو باقی کیٹیگری ہو گئی لہابی، ابو لہب ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پریشان قطعاً ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حق کے شیدائیوں، جھگڑا مت کرو۔ امت میں اختلاف جو کرے اس کو سمجھاؤ، اس کو پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مریض چلاتا ہے تو ڈاکٹر نہیں چلاتا، کہ ڈاکٹر بھی چلاتا ہے۔ اگر مریض کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی چلانے لگے تو پھر کون علاج کرے گا؟ جس کو تکلیف ہوتی ہے وہی چیختا ہے، جس کو درد ہوتا ہے وہی لڑتا بھیڑتا ہے، وہی گالیاں بکتا ہے، وہی سب۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، بیدر میں کوئی اہل حدیث نہیں تھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی، آج الحمدللہ سینکڑوں اہل حدیث ہو گئے، خوشی ہے۔ بیدر کی سرزمین آج یہ زمین بھی ہنس رہی ہوگی اپنی قسمت پر، سلطنت بہمنیہ کی یہ سرزمین ناز کر رہی ہوگی کہ نبی کے سچے پکے اصلی دیوانوں کے قدم پڑے ہیں اس سرزمین پر۔ آج یہ سرزمین بھی جہاں شرک اور بدعت کا دبدبا تھا، جہاں شرک اور بدعت کی پرورش تھی، جہاں شرک اور بدعت دندناتے پھر رہے تھے، آج شرک و بدعت کے مٹانے والوں کا قافلہ اس سرزمین کے اس سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ناز کر رہی ہوگی یہ زمین بھی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ حق کبھی کم نہیں ہوتا، حق کا دائرہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کی بات بڑی سیدھی سادھی ہوتی ہے۔ یہ تو سمجھانے والے جو دارالعلوموں کے ہوتے ہیں نا بیچارے، یہ ڈنڈی مارتے، اللہ کی قسم ڈنڈی یہ مارتے ہیں۔ اگر یہ سیدھی سادھی بات، اللہ کی بات،